الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له، ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاذم له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو ونزو عظم له، ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وسندنا وصديقنا ومولانا وملجأنا أجدر الخلق جديرنا، أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق، من الحسن والسدارة والعناية والولاية والحكاية والهداية والأمانة والإمامة. أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا، أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل له. ثم نشهد أن حبيب ربنا وسندنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا، إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا، هو عدوة قدوة رتبة أسوة حسنة، وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة، هو صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا सादी तरस गए दीदे दीदारानो
ساڈے ترس گئے دیدے دیداراں نوں سونیا دید کرا دے او گنہاراں نوں سونیا دید کرا دے او گنہاراں نوں سنو لا علاج مریضاں جڑیاں نے سنو لا علاج مریضاں جڑیاں نے سوہنیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے سوہنیا تیرے کول شفا دیاں پڑیاں نے دید تیری کافی ہے بیماراں نوں دید تیری کافی ہے بیماراں نوں سونیا دید کرا دے او گنہاراں نوں رہندے نے رہندے نے ارمان ایہو وچ سینے دے جلوے ویکھدے رہیے شہر مدینے دے جلوے ویکھدے رہیے شہر مدینے دے کول بلا لے آقا کول بلا لے مینوں میریاں یاراں نوں کول بلا لے مینوں میریاں یاراں نوں سونیا دید کرا دے او گنہاراں نوں سونیا دید کرا دے او گنہاراں نوں ترس گئے دیدے دیداراں نوں سونیا دید کرا دے او گنہاراں نوں۔ حمد و ثنا کی بات لائق کی صد عزت و تکریم معزز محترم قابل صد عزت و تکریم حضرات علماء کرام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں عصمت مآب مائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے قبل ایک بات جو میں آپ احباب تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میں آپ کو اپنی حقیقت بتا دوں کہ میں کوئی عالم نہیں نہ کوئی اچھا مقرر ہوں، میں ایک نالائق سا طالب علم ہوں اور برادرم علامہ غلام سمدانی صاحب کی محبت کے اتنے الفاظ کے چناؤ میں آپ نے بھی خوب مبالغہ آرائی سے کام لیا، میں ان تمام القابات کا متحمل بھی نہیں ہوں۔ چند لمحات کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس فقیر کے لیے دعا کیجئے اللہ پاک اس کی زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے۔ جو خود قدم قدم پر چلنے کے لیے کسی سہارے کو ڈھونڈتا ہے وہ کسی کو راستہ کیا دکھائے گا، لا کے مسند ارشاد پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ دعا کیجئے مجھے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیغام محبت لایا ہوں اور چند لمحات میں وہی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ محبت کیا ہے؟
محبت 4 حروف کا یہ ایک لفظ ہے جو اپنے اندر سمندروں کی گہرائیاں رکھتا ہے، جو اپنے اندر پہاڑوں کی بلندیاں بھی رکھتا ہے، وقت پڑ جائے تو پتھروں کی سختیاں بھی رکھتا ہے اور موم جیسی نرمی بھی رکھتا ہے۔ یہ محبت ایسا تحفہ ہے جو ہر قلب میں موجود ہے، ہر دل کسی نہ کسی کی محبت میں ضرور تڑپتا ہے، ضرور مچلتا رہتا ہے۔ محبت ایک جذبہ صادقہ ہے، محبت ایک حقیقت ہے جو ہر دل میں موجود ہے۔ دوستان گرامی قدر، محبت کے بارے میں بہت سے الفاظ کہے گئے۔ محبت ایک لطیفہ ہے، عرش الہی کا ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرش سے اتارا ہے اور انسانوں کے دلوں میں انہیں عطا کر دیا ہے۔ محبت کے دم قدم سے ہی کائنات میں اجالے ہیں، محبت ہی سے کائنات میں رنگینیاں ہیں، محبت ہی سے کائنات میں اجالے ہیں۔ محبت نہ ہو تو کائنات کے چہرے کا حسن زائل ہو جائے، محبت نہ ہو تو کائنات کے چہرے کا جھومر لٹ جائے، محبت نہ ہو تو ساری کائنات بے رنگ نظر آئے۔ اب ہم نے جب جان لیا کہ محبت اتنی کمال کی چیز ہے تو پھر یہ بھی تو جانیں کہ کس ذات کو محبتوں کا مرکز بنایا جائے، کس ذات کو محبتوں کا مرکز بنایا جائے۔ تو محبت طبعی ہوتی ہے، طبیعت تقاضا کرے اس سے محبت کر تو فلاں سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک محبت عقلی ہوتی ہے، عقل کہے فلاں سے محبت کر تو اس سے محبت کر لی جاتی ہے۔ ایک محبت شرعی ہوتی ہے، شریعت تقاضا کرتی ہے کسی سے محبت کرو۔ تو دوستوں، محبت طبعی یہ ہے، میری طبیعت مائل ہو کہ فلاں شخص سے محبت کر۔ جیسے والدین، ہم والدین سے محبت کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جس نے سوچنے سمجھنے کی منزلوں کو بھی ابھی طے کرنا شروع ہی نہیں کیا، وہ بھی جانتا ہے کہ میں نے ماں باپ سے پیار کرنا ہے، تو اس بچے کو اس کی طبیعت مجبور کر دیتی ہے، مائل کر دیتی ہے کہ تو نے اپنے والدین سے محبت کرنی ہے۔ وہ طبیعت کا تقاضا ہے، طبیعت کہتی ہے کہ اپنے ماں سے محبت کر، اپنی باپ سے محبت کر۔ کیوں؟ کہ وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بن گئے، وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بن گئے۔ ہم والدین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ والدین میرے دنیا میں آنے کا سبب بن گئے۔ اب آئیے سرکار کے فرمان کی طرف۔ آقا نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد، کہ میری مثل اے امتیوں تمہارے لیے باپ کی جگہ ہے، باپ کی طرح کی مثال ہے میری، کہ تم والدین سے محبت کرتے ہو، تم دنیا میں آئے ماں باپ کے وسیلے سے، تو وہ محبتوں کے مرکز ٹھہرے۔ دنیا میں آئے، اس جہان میں آئے ماں باپ کے سبب سے، اس جہاں میں آئے ماں باپ کے سبب سے، یہ جہاں وجود میں آیا محمد مصطفیٰ کے سبب سے۔ تو والدین سے محبت کرتے ہو، تم اس جہاں میں آئے، یہ جہاں وجود میں آیا محمد مصطفیٰ کے صدقے۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ محبت عقل کے بلبوتے پر کی جاتی ہے۔ کسی کے بہت احسان ہوں، کسی کے بہت احسان ہوں، مشکل وقت میں کوئی کام آیا ہو، مشکل وقت میں کسی نے سہارا دیا ہو، خدا کی قسم سرکار سے زیادہ سہارا کس نے دیا ہوگا؟ انسان انسانیت کے دائرے سے نکل چکے تھے، انسانوں کو جینے کا ڈھب اور سلیقہ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا۔ سب سے بڑا انعام اور احسان سرکار کی ذات ہمیں مل گئی۔ حضرت عمر ایک مرتبہ رو پڑے، کسی نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ تو انہیں یاد آ گیا، مجھے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا کہ مجھ سے 5 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میرے باپ نے میری خوب پٹائی کی کہ اے عمر، تجھ سے 5 اونٹ ایک قطار میں نہیں کھڑے ہوتے، لیکن سرکار کی نگاہ کا فیض تھا۔ آج 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں۔ جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے نگاہ مصطفیٰ کی برکت سے۔ تو سرکار آئے، جینے کا سلیقہ عطا کر دیا۔ جو انسانیت کے درجے سے نیچے جا چکے تھے، سرکار آئے، انہیں رب کا عرفان عطا کر دیا گیا۔ محبت حسن سے کی جاتی ہے۔ کسی کا محبوب بڑا حسین ہے،
اس کے رخسار حسین ہیں، اس کی کنڈل والی زلفیں پیاری ہیں، اس کا گفتار نرالا ہے، وہ سب سے وکھرا اور جدا اور نرالا ہے، اس لیے محبت حسین شخص کی جاتی ہے۔ دوستوں، اگر محبت کے لیے پیمانہ حسن قرار دیا جا رہا ہے تو آئیں، میرے سرکار سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین ہی نہیں۔ کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح سرکار کیسے تھے؟ تو عرض کرنے لگے کل قمر لیلۃ البدر، کہنے لگے کہ 14ویں کا چمکتا چاند تھے میرے سرکار۔ پھر فوراً ذہن میں خیال آیا اور کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کسی نے پوچھا سرکار کیسے ہیں؟ کہہ دیا چاند ہیں 14ویں کے چمکتے ہوئے، لیکن پھر کہا نہیں سرکار جیسا نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں کسی نے دیکھا ہے، نہ پہلے ہم نے سرکار جیسا دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی سرکار جیسا دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ میرے بھائی کہہ رہے تھے حسان بن ثابت کی بات، کیونکہ سرکار جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں گیا، سرکار جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں گیا۔ مکھ چند بدر شاہ شانیے، مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھ چمکت لاٹ نران متھ چمکتے لاٹ نرالی ہے۔ تو سرکار کا حسن بے مثل و بے مثال۔ حضرت جابر آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، سرکار بھی مسجد نبوی میں موجود تھے، 14ویں کا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا، میں کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھنے لگ پڑتا، کافی دیر اسی طرح دیکھتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر دیکھتا آمنہ کے چاند کو، کبھی ادھر دیکھتا فلک کے چاند کو۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا نے پوچھا اے جابر کیا کرتے ہو؟ اے جابر کیا کر رہے ہو؟ تو جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چاند زیادہ حسین ہے یا وہ چاند زیادہ حسین ہے، آپ زیادہ حسین ہے یا وہ آسمانوں والا چاند زیادہ حسین ہے؟ سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا جابر پھر رزلٹ کیا نکالا، پھر نتیجہ کیا نکالا؟ تو جابر کی زبان پہ تھا یا رسول اللہ وہ چاند بھی دیکھا ہے، یہ چاند بھی دیکھا ہے، لیکن اس چاند کے چہرے پر داغ ہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ بالکل صاف ہے، میرے مصطفیٰ بے مثل و بے مثال ہیں۔ رب نے او سچائی بن دیتا ہے جدے وچ سرکار نو ڈھالیا سی، حسینہ جمیلہ دے مکھ موڑ دیتے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔ اگر محبت کا پیمانہ حسن سمجھا جائے تو کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہے، رب نے کوئی ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ محبت شریعت تقاضا کرے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور کی ذات مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک جان ہے نا، جان بدن سے نکل جائے موت ہو جاتی ہے، روحانی طور پر اگر حضور کی محبت وجود سے نکل جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات کے ہر شخص سے، ہر شے سے بڑھ کر محبت مجھ سے نہ کرے، اب اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت آمنہ کے لال سے نہ کرے۔ سرکار نے یہ الفاظ فرمائے، حضرت عمر کی زبان پہ سچ آ ہی گیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کائنات کی ہر شے ایک طرف، لیکن یا رسول اللہ میں ہر شے سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے عمر تو تب تک کمال درجے کا ایمان حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کے بھی محبت مجھ سے نہ کر۔ اب سرکار کے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ عمر کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو، اور عمر نے کہا یا رسول اللہ چند لمحات قبل مجھے سب سے زیادہ کائنات میں ہنسی اپنی جان تھی، لیکن اب میرے دل کا حال یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، ایون کہ جان سے بھی بڑھ کر محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک بات ہے کہ چند لمحات پہلے عمر کے دل میں محبت تھی اپنی جان کی،
لیکن ایک لمحے کے بعد دل کا یہ عالم تھا کہ محبت تھی حضور کے ساتھ۔ تو صوفیاء علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار زبان سے بھی تربیت کرتے ہیں، نگاہوں سے بھی تربیت کرتے ہیں۔ سرکار نے نظر کرم اٹھائی، نگاہ پڑی عمر کے دل پر، عمر کے دل کے حالات بدل گئے۔ کائنات میں جان سے بھی زیادہ کوئی شے عزیز ہے تو حضور کی ذات عزیز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کائنات میں ہر شے سے بڑھ کے محبت آمنہ کے لال سے ہے، ہر شے سے بڑھ کے محبت، پوری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے۔ ایک اور مقام پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں مصطفیٰ احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہاں ذرا غور کیجئے گا، احد پہاڑ ہے پتھر، کوئی پتھر حضور سے محبت کرے تو حضور محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، تو کوئی امتی حضور کا غلام حضور سے محبت کرے تو حضور اسے کیسا محبت کا جواب دیں گے؟ حضور اسے کیسے محبتوں کا جواب دیں گے؟ کائنات میں ہر شے حضور سے محبت کرتی ہے۔ آئیں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں نہ لے چلوں آپ کو، مدینہ شریف ہے اور مسجد نبوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، صبح ہوئی شام ہوئی، دن ہوا رات ہوئی، ہر وقت کسی نے دیکھا تھا ابو ہریرہ کو در مصطفیٰ پہ پایا، ابو ہریرہ در مصطفیٰ پہ حاضر رہتے۔ آج مصطفیٰ کریم منبر پر تشریف فرماتے، سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ہر وقت جو میرے پاس رہتا ہے کبھی گھر بھی چلا جایا کر، کوئی اور کام بھی کر لیا کر، ایک دن چھوڑ کے ملا کر محبت بڑھ جائے گی، ایک دن چھوڑ کے ملا کر محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ نے سر تسلیم خم کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، اے بندہ نواز، جیسا آپ کا حکم۔ اب الٹے پاؤں پیچھے جا رہے ہیں، الٹے پاؤں۔ کیوں الٹے پاؤں ابو ہریرہ کیوں پیچھے جا رہے تھے؟ کہ ملنا جو ایک دن کے بعد ہے، ایک دن کے بعد سرکار کا چہرہ نظر آئے گا، اب ایک دن کے بعد میری آنکھوں کی پیاسیں بجھیں گی نا، تو اب جب تک میں اس مسجد کی حدود میں ہوں تب تک سرکار کا چہرہ تو دیکھتا رہوں نا، یہ عبادت تو میری قضا نہ ہونے پائے نا۔ اب الٹے قدم الٹے قدم الٹے قدم پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آگے آ گیا ایک پلر، ایک ستون آگے آ گیا۔ اب ستون جو ہی آگے آیا نا تو ایسے ستون ابو ہریرہ، اب بیچ میں رکاوٹ آ گئی۔ اب ایک لمحے کے لیے سرکار کا چہرہ عاشق کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ابو ہریرہ کے سامنے سرکار کا چہرہ نہیں تھا، ایک لمحے کی تاخیر ہوئی، ایک لمحے کی قضا ہو گئی، سرکار کا چہرہ دیدار مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو گیا۔ عاشق کا دل تڑپ گیا، چیخ ماری، دوڑ کر نگاہ مصطفیٰ، دوڑ کر سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے، لپٹ گئے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرما رہے ہیں ابو ہریرہ ایک دن بعد مل محبت بڑھ جائے گی، لیکن یا رسول اللہ ایک لمحے کی جدائی بھی آپ سے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ایک لمحے کی جدائی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستوں، یہ محبت کے انداز تھے، صحابہ نے حضور سے یوں ٹوٹ کر محبت کی۔ آئیں ایک اور محبت کی داستان سنیں۔ مصطفیٰ کریم حجرہ عائشہ سے نکل رہے ہیں اور اب مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ذہن میں ذرا تصور دوڑائیں تو صحیح، کیا عالم تھا، کیا حالات تھے کہ سرکار کو دیکھا جاتا تھا، سرکار گزرتے تھے، لوگ دید کرتے تھے۔ سرکار حجرہ عائشہ سے نکلے اور منبر کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کھچا کھچ صحابہ سے بھری ہوئی ہے، صحابہ حضور کی دید کے لیے ترس رہے تھے۔ جمعہ کا خطبہ سرکار نے دینا تھا، اب حضور منبر پر تشریف لے آئے۔ اب ابھی الفاظ کی ترتیب ہی نہیں بنی تھی کہ سارے مجمع نے شور سنا، سارے مجمع نے سسکیوں کی آواز سنی۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہاں مسجد نبوی کے کونے میں کھجور کا خشک تنا پڑا تھا، اس تنے کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، آہوزاری کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسی آواز آ رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کے فراق میں روتا ہے، ویسی آواز تھی۔ ایک صحابی نے کہا جیسے کہ ایک اونٹنی کا بچہ بلکتا ہے اپنی ماں کی جدائی میں، ویسی آواز آ رہی تھی۔ الفاظ ہیں ارتج المسجد، حتیٰ کہ مسجد اس شور سے گونج اٹھی، اس
لکڑی کے اس خشک تنے میں سے آواز رونے کی آ رہی تھی، چیخنے کی آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ در و دیوار گونج رہے تھے اس آواز سے۔ وہ آواز سن کے سب صحابہ رونے لگ پڑے۔ عمر فاروق رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، حسنین کریمین چھوٹے سے ہیں، سب دیکھ کر وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہر کوئی رو رہا ہے۔ وہ آواز کہیں اور سے نہیں، اس کھجور کے خشک تنے سے آ رہی تھی۔ وہ رو کیوں رہا تھا کہ سرکار جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، آج سرکار نے اس پہ ہاتھ نہیں رکھا، اسے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ صحابہ نے سوچا کہ اب تعداد زیادہ ہے تو ممبر بنوا دیا جائے۔ اب حضور ممبر پر تشریف لائے ہیں اور اس کھجور کے خشک تنے کو ایک طرف جا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب وہ حضور کے فراق میں رو رہا تھا، حضور کی جدائی میں رو رہا تھا، اور ایسا بلک رہا تھا کہ ساری مسجد گونج رہی تھی۔ اب وہ سرکار بھی لجپال تھے نا، سرکار اترے ممبر سے اور سرکار اس تنے کے پاس گئے اور فوضع یدہ الیہ، اور اس پر اپنا کرم والا ہاتھ رکھ دیا، کرم والا ہاتھ رکھ دیا، اور ایک جگہ آتا ہے فضمہ، اسے سینے سے لگا لیا۔ دوستان گرامی قدر، جب اس خشک تنے کو سرکار نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا تو کیا اس نے دعا نہیں کی ہوگی مولا آج وقت کو یہاں ہی روک دے؟ آج سرکار کے وجود سے جو فیض مل رہا ہے، یہ گھڑیاں یہاں ہی چند لمحات کے لیے رک جائیں تو مجھے فیض ملتا رہے۔ سرکار نے ہاتھ پھیرا، سرکار نے سینے سے لگایا اور سرکار نے فرمایا روتا کیوں ہے میری جدائی میں؟ اگر تو کہتا ہے تو تجھے جنت میں بسیرا مل جائے گا، وہاں گاڑ دیا جائے گا، جنت کی نہروں سے تجھے سیراب کیا جائے گا اور جنتی تیرا پھل کھائیں گے، یا اگر تو چاہے تو جنت البقیع مدینہ میں کسی جگہ پر کسی باغ میں تمہیں گاڑ دیا جائے، وہاں پھل لگے گا، صحابہ تبرک کے طور پہ اس پھل کو کھائیں گے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت چاہتا ہوں، مجھے آپ جنت میں جگہ دے دیں۔ وہ بھی سمجھدار تھا، جانتا تھا جنت میں حضور کی دائمی محبت اور دائمی سنگت نصیب ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے حضور کی معیت نصیب ہو جائے گی، اسی لیے اس نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگ لیا۔ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ سرکار سے محبت کے رشتے قائم کریں، مضبوط رشتہ ہو۔ سرکار ہماری صداؤں کو سنتے ہیں، دل میں جتنی محبت ہوگی ایمان کا لیول اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ حضور سے محبت پتھروں نے کی، پتھر حضور کے ہاتھوں میں آئے تو وجد کر کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ کسی نے کسی شجر کو کہا کہ جا سرکار تجھے بلا رہے ہیں، زمین کو پھاڑتا ہوا بارگاہ نبوت میں پہنچ جاتا ہے۔ حضور سے محبت جانوروں نے کی ہے، اپنے دکھڑے حضور کو سناتے ہیں، اور حضور دکھڑے سنتے بھی تو تھے نا۔ محبت کی کسی چڑیا نے آ کے دکھڑا حضور کا بیان کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک چھوٹی سی چیمٹی کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیمٹی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مدینہ جانا ہے، میں بھی مدینہ جانا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کی غلام ہی تو ہوں، میں بھی آپ کی امتی ہوں، میرے دل میں بھی مدینے جانے کی خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں۔ اب وہ یوں عرض کر رہی تھی کہ میرے راستے میں بڑے پہاڑ، میرے راستے میں بڑے جنگل، بڑے صحرا آتے ہیں، میں کیسے مدینے جا سکتی ہوں؟ وہ بھی جانتی تھی میرے لیے مدینہ دور ہے، لیکن مدینے والے کے لیے میں تو دور نہیں ہوں، تو مدینے والے کے لیے میں دور تو ہوں ہی نہیں، تو میری صدا سن لیں گے۔ وہ صدا کر ہی رہی تھی، غیب سے آواز آ گئی، اے چونٹی تیری آواز سن لی گئی، تیری صدا کو سن لیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگی میری صدا کیسے سنی گئی؟ مجھے تو مدینہ دکھا نہیں، صدا میری کیسے سن لی گئی؟ آواز آئی اے چونٹی ذرا نگاہیں اٹھا کر تو دیکھ، ایک کبوتر نظر آئے گا، یہ کبوتر کوئی عام کبوتر نہیں، گنبد خضرا کے طواف کرنے والا کبوتر ہے۔ مصطفیٰ نے تیری صدا کو سن لیا، تیرے لیے مدینے پہنچنے کا انتظام کر دیا، اس کے قدموں سے لپٹ جا، پرواز کرے گا تمہیں مدینے لے جائے گا، یہ پرواز کرے گا تمہیں مدینے لے جائے گا۔ دوستوں یہ محبت کے رشتے حضور سے پیوستہ کریں، مضبوط کریں۔ آئے طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی کوئی پراپوگنڈا، کبھی کوئی سازش، کبھی ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضور کے ساتھ اپنا محبت کا رشتہ قائم کریں، حضور کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط کریں۔ ہم
ہر طرح کی بات برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی محبت کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کمٹمنٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی ایمان کی جان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس عنوان سے جتنا کہا جائے وہ کم ہے۔ ہماری روحیں، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے کان حضور کی باتوں سے، حضور کی محبت والی باتوں سے ہی تو سیراب ہوتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، گفتگو کے اختتام میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ بہت بڑا ہے، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اس پر دلیل اپنے اخلاق، کردار اور عمل سے پیش کر لیں۔ اب میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد منائیں اور حضور کی سیرت اپنائیں، حضور کی سیرت کو اپنانے والے ہو جائیں۔ جس سے محبت ہو اس کی اتباع بھی کی جاتی ہے۔ مولانا روم ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کے دروازے پر گیا اور دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا میں ہوں۔ اندر سے محبوب نے دروازے پر زور سے ہاتھ مار دیا اور کہا جا، ابھی تیری محبت کچی ہے۔ پورا سال جلتا رہا فراق میں، پورا سال جلتا رہا عشق کی آگ میں۔ اب 1 سال بیت گیا، اب واپس اسی دروازے پر آیا۔ دروازہ بھی وہی تھا، محبوب بھی وہی تھا، محب بھی وہی تھا، لیکن اب انداز نرالا تھا، اب دل کے حالات جدا تھے۔ اب دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ اس نے کہا اب دروازہ کھول دو، اب اندر بھی تم ہو، باہر بھی تم ہی ہو۔ تو دیکھے کوئی تو اسے دیکھ کر دور سے پتہ چل جائے غلام کس کا جا رہا ہے، یہ کس کا غلام ہے، کس کا امتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی غیر مسلم سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، گھوڑے پر سوار، سر پر امامہ شریف، سنت کے مطابق داڑھی، سنت کے مطابق لباس، نورانی چہرہ، جا رہے ہیں مناظرہ کرنے۔ اب اس مناظرہ کرنے والے نے آپ کا چہرہ دیکھا تو زبان پہ بے ساختہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تیری زبان پہ کلمہ کیوں جاری ہوا؟ تو گیا تھا جھگڑا کرنے، تو مناظرہ کرنا چاہتا تھا، تو مجادلہ کرنا چاہتا تھا، تو نے سرکار کا کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو مسلمان کیوں ہو گیا مناظرہ کیے بغیر؟ اس نے کہا میں نے جب محمد کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے دل میں سوچا کہ مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑا محمد کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ تو دوستوں، اس حضور کی سیرت اپنائیں، حضور کے اخلاق اپنائیں، حضور کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو جب بھی سر انجام دینے لگیں تو شریعت محمدیہ کا پاس کریں کہ غلام کی غلامی اس کے دل میں بھی ہوتی ہے اور اس کے ظاہری وجود سے بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ غلام کس کا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کیے اللہ پاک انہیں قبول فرمائے۔ میری کسی بات سے کسی دوست کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک علمی سلسلہ آپ احباب نے شروع کیا ہے، اللہ پاک اسے تا قیام قیامت آباد رکھے، جاری و ساری رکھے اس فیض کو۔ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اسے ہمیشہ سعاد آباد رکھے، اور آپ احباب بھی تعاون کیا کریں ایسے اداروں کے ساتھ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 2 باتیں کبھی نہیں، 2 بندوں کو کبھی نہیں دنیا میں دیکھا جائے گا، ایک وہ جو ظلم کر لے اور اس کا بدلہ اسے دنیا میں نہ ملے، اور دوسرا وہ شخص جو دین کی خدمت کرے اور کنگال ہو کے مر جائے۔ تو ان اداروں کی خدمت کیا کریں، مالی طور پہ کر سکتے ہیں مالی طور پہ کریں، کوئی چیز لا کے دے سکتے ہیں وہ دیں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں، اپنے حلقہ احباب میں اعلان کریں، مدارس میں بچوں کو داخل کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی نہیں، کم از کم آپ محبت کر سکتے ہیں، کم از کم باہر سے گزرتے ہوئے ایک محبت کی نگاہ تو آپ ضرور ڈال ہی سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔